ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، چین اور امریکہ کے درمیان صد مہری کا ایک طویل عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور چین اور امریکہ کے حوالے سے مختلف چیمہ گوئیاں آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھی۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے امریکہ اور جو ویسٹ ہے، جو طاقتور ممالک ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ بالآخر دونوں ممالک جس میں چین اور امریکہ جو اس خطے کے لیے بڑے اہم ممالک ہیں، P5 کا اہم رکن ملک چین، جو کہ معاشی انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے، جو کہ جنگوں کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ وہ معاشی اور معاشی اہداف کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور امریکہ اور چین کے درمیان جو حالیہ کشیدگی تھی جس میں ٹیرف پہ ٹیرف دونوں ممالک کی جانب سے، اس حوالے سے 50 رکنی جو وفد ہے اس کے ہمراہ ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے ہیں چین، اور صدر شی جن پنگ نے آج گفتگو بھی کی ہے، دونوں رہنماؤں کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے، اور صدر شی جن نے کہا ہے کہ ہمیں حریف نہیں بلکہ حلیف بننا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ صدر شی جن کے ساتھ میری گفتگو بہت تعمیری رہی ہے، میرا شاندار استقبال کیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے، انہوں نے کہا کہ تعلقات کو نئی جہت دی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ 50 سے زائد کاروباری شخصیات بھی شامل تھی۔ امریکی صدر کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ بھی دیا گیا، پروقار استقبال اور پھر استقبالیہ، اور امریکی صدر کا جو یہ دورہ ہے اس کی ایک تصویراتی اہمیت ہے، ایک اس کا معاشی پہلو ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر یہ جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے اس کے دوران اس دورے کی کتنی اہمیت ہے، جبکہ چین کے وزارت خارجہ نے کچھ دن قبل ہی اپنا واضح موقف رکھ دیا تھا سامنے کہ کون سی گفتگو ہوگی اور کیا محور گفتگو ہوگا، یعنی کون سا ایشو ہے جس پہ زیادہ بات ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے، 9 سال کے بعد یہ کسی بھی امریکی صدر کی جانب سے چین کا ایک دورہ ہے، بڑا اہم دورہ ہے۔ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں چین کے حوالے سے اور یہ مڈل ایسٹ کرائسس اور اسٹیٹ آف ہرمز کی بندش کے بعد چین کا بڑا واضح اور بڑا ٹھوس موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب ایک طرف دو ممالک جو غلط فہمیوں کا بھی شکار رہے، ایک دوسرے کے حوالے سے بڑے تابڑ توڑ حملے میڈیا پہ بھی آپ نے سنے، لیکن اس کے باوجود بھی بالآخر دو ممالک کے درمیان ڈائیلاگز سے زیادہ معیشت اور معاشی اہداف اور اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ کا بڑا ایک آج اہم اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت، مارکہ حق کی کامیابی اور ایک تسلسل، پوری قوم نے جس طرح مارکہ حق کی سالگرہ منائی ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، 28 مئی کی آمد، اور وزیر اعظم اس حوالے سے بھی بڑا ایک اہم پیغام دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جہاں وار آف نیریٹو کی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ میڈیا وار کی بات کی جاتی ہے، تو بھارت نے تمام تر کوششیں کی کہ وہ اپنے اس سندور کی ناکامیوں کو چھپائے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی، لیکن سابق را چیف ایس کے دلت نے غیر ملکی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی بیچ سڑک پھوڑ دیا، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ بدترین ناکامی ہوئی ہے ہمیں مارکہ حق کے بعد، اور عالمی دنیا میں ہندوستان تنہا ہو کر رہ گیا ہے، اب مذاکرات کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے، اور انہوں نے مودی کو بھی مشورے دیے ہیں۔ کیا مشورے دیے ہیں اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سندس مستقیم، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر سندس آپ کا بھی، اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہر دل عزیز فارمر انویسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تمام پہلو سیاسی، دفاعی اور خاص طور پر سفارتی پہلو جو ہے وہ تینوں کو پیرلل لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وائس ایئر چیف بھی رہے ہیں، اور آپ کا تجربہ، اور ڈیفینیٹلی امبیسڈر ٹو سیریا بھی آپ رہے ہیں، تو آپ کے جو تجربات ہیں اس سے ہم استفادہ چاہیں گے، اور ہمارے دیکھنے والے بھی استفادہ چاہیں گے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سندس آپ سے میں آغاز کروں گا۔ ایک اوورآل آپ نے دیکھا کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے سے قبل کوئی برف پگھلنی ہے، اور شاید کوئی ڈکلیریشن سامنے آ جائے، اور جنگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو مختلف مسودے ہیں اس پر کوئی ایک حتمی فیصلہ ہو جائے۔ یہ مختلف ناقدین بھی یہ بات کہہ رہے تھے، مبصرین بھی یہ بات کہہ رہے تھے،
لیکن ایسا تو نہیں ہوا. بہرحال یہ دورہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا 9 سال کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا, اس کا اوورآل جو ہے اس ریجن کی معیشت پر کیا اس کا اثر پڑے گا, اس کی تصویراتی اہمیت پر بھی ذرا بات کیجیے. دیکھیے جیسے آپ نے کہا دیر از تو میجیکل اسٹک کے 2 دن میں جو ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایک دورے کی توسط سے پورے ہو جائیں. کچھ آپ نے دیکھا کچھ پری کنسیو چیزیں تھیں, جیسے کہ وہ لکھا ہوا پڑھ رہے تھے نا, ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ایک پریزیڈنٹ انپریڈکٹیبل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, تو ان کا لکھا ہوا پڑھے جانا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ بہت تیاری کے ساتھ یو ایس امریکن ڈیلیگیشن گئی تھی اور وہ بڑے پیپر پہ چیز لے کر گئے تھے. اور ایران جنگ کے حوالے سے یا ان کی جو ٹریڈ, ان کی ایک بہت بڑی تجارت اور ٹیکنالوجی کی مد میں جو ایک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے گئے ہیں, اس کے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کے پتہ چلے گی, اس کے نتائج سامنے آئیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں مختلف بیانات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جانے سے پہلے تھے. ایک طرف تو وہ صاف کہہ رہے تھے ایران پر بات نہیں کرنے جا رہے, ساتھ ہی وہ کہہ کے گئے ہیں کہ شی جن پنگ سے ہم تفصیلی ملاقات کریں گے ایران کے حوالے سے. تو یہ جو ان کے دو مطلب اتنے اپوزٹ جو متضاد ان کے بیانات تھے, خیر ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا مارکو روبیو صاحب نے وہاں جا کر کہا نہیں ہم تو چاہیں گے کہ چین جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈالے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. تو مارکو روبیو کی جانب سے یہ بیان آنا ایک تو ٹرمپ کی اس بات کو نگیٹ کرتا ہے کہ ہم شاید ایران پر بات نہیں کریں گے, لیکن چائنا کے تو فارن آفس نے کہا تھا ہم اس پہ پہلے ہی کہہ لیا تھا بالکل بات کریں گے. پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں کہ ایران کے معاملے میں تو یقیناً بات ہوگی, لیکن امریکہ کا میں سمجھتی ہوں اس سے بھی بڑا مفاد اپنی تجارت اور اپنی ٹیکنالوجی کے مد میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کر کے. آپ دیکھیں ان کی تو یک طرفہ تجارت ہے دو طرفہ, وہ کتنے عرصے سے رکی ہوئی تھی. آپ دیکھیں 2022 میں جو بلند ترین سطح پر جو تجارت تھی 680 ارب ڈالر کی مد میں, وہ پچھلے سال صرف 414 کی مد سے جو وہ گر گئی تھی. آپ نے دیکھا ڈیکریز کیا, یعنی بہت ڈیکریز کیا اچھا تھا. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی جو تھا نا سندس مستقیم, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کتنا بحال ہوگا, اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, جس طریقے سے ایک تو ٹریڈ کی بات کی ہے, اس کا تو دیکھیں امپیکٹ تو آیا, ساری دنیا نے بھی دیکھا. کیا امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو کے جس طریقے سے وہ دیگر ممالک پہ ٹیرف, پھر یہ مقابلہ چلتا رہا, ٹیرف پھر ٹیرف, وہاں سے بھی چائنا کی جانب سے بھی ٹیرف تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر اس ملاقات کے بعد وہ سرد موری, وہ جو آپس میں تھوڑی بہت چپکلش ہے, کیا اس کا خاتمہ ہے کوئی اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیسچر نظر آئے؟ آپٹکس بھی یہی ہے کہ اس میں اس جسچر میں کمی, یہ جو تلخیاں تھیں اس میں کمی نظر آئے گی, اور اس کے بعد کلمات و الفاظ بھی یہی ہیں جو دونوں سائڈ سے. اور وہ کیا ہے بیسیکلی, اگر اس کا جلدی سے احاطہ کر لیا جائے چیدہ پوائنٹس کا, تو یہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پارٹنر ہونا چاہیے, وی شوڈ ناٹ بی دا رائیول. اور ٹریڈ وار جو ہے وہ اگر ہم کرتے ہیں تو نو ون از دا ونر. اور 2026 کو انہوں نے کہہ دیا ہے could be the landmark year for the bilateral ties. اور اس میں enhancement of the trade, technology and climate, یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے چائنا کی سائڈ سے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر تائیوان کے لیے یہ وہ چائنا نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تائیوان کے حوالے سے جس قسم کے بیان دیتا تھا. آج اس نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ان کا کور انٹرسٹ ہے, اور انہیں وارن بھی کر دیا اور آفیشلی وارن کر دیا. جبکہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, اس ملاقات کے دوران ہی جو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, تو فارن آفس نے, چائنا کے فارن آفس نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ امریکہ کو اپنا جو ہے نا وہ اسٹانس یا اپنا موقف سامنے رکھنا ہوگا اباؤٹ یہ تائیوان کا جو ایشو ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ رپورٹر کے سوال کو اوائڈ کر گئے تائیوان کے حوالے سے, سینسٹیوٹی کو کس طرح اوائڈ کر گئے. اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کا کوئی کاؤنٹر پوائنٹ بھی نہیں دیا امریکہ نے ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا کور انٹرسٹ بھی ہے, اور اس کی مس ہینڈلنگ جو ہے کین لیڈ ٹو دا کانفلکٹ. بالکل, اور بلکہ یہاں تک بھی, اور اس سے زیادہ تلخ الفاظ. پھر انہوں نے بات کی ہے پھر جو کرنی چاہیے ڈپلومیٹک طریقے سے, اور جو ہوتا ہے ایسی کس قسم کے جب اتنے اچھے آپٹکس شروع میں ہی آ جائیں, تو ان کا یہ ہم اب یہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم G20 میں ایک دوسرے سے کولیبریٹ کریں گے, کوآپریٹ کریں گے. اور ایشیا پیسیفک جو ہمارا پلیٹ فارم ہے ایپیک, اس میں بھی ہم کوآپریٹ کریں گے. اور پھر انہوں نے اسٹیٹ آف ہارمز, یہ میرے لیے سب سے اہم بات ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کا ذکر آیا کہ should remain open and Iran can never have the nuclear weapon. یہ 2 پوائنٹس میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے, اور اس کے بیس پر میں ایک تخمینہ لگا سکتا ہوں, ایک اندازہ لگا سکتا ہوں. اور جو اس وقت معروضاتی حالات ہے, اور دنیا جس حساب سے جس تذبذب کا شکار ہے اسٹیٹ آف ہارمز کی وجہ سے, جو کہ that was not the cause of war, that is the consequence of war, but that has become such an important issue of the entire war between Iran and America. So اس کے بارے میں اس اسٹیٹمنٹ میں بیان آ جانا, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یس اس میں کچھ جو سامنے بات آئی ہیں وہ
اور کچھ اس کے علاوہ جو جسچرز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوئے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں سائڈ سے یہ کھلتا ہوا اسٹیٹ آف ہارموز نظر آ رہا ہے واپسی پر. کل تو خیر نئی اسٹیٹمنٹ اس کی مجھے زیادہ توقع ہے کہ کل کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جائے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے ہم نے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. جوں ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی تو ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے اور اس پہ مزید بات بھی کریں گے. لیکن قبل از وقت کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو اس کی پریڈکشن ہی ہو سکتی ہے، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. ایئر مارشل صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. جہاں پہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک سرد مہری کی ہم نے بات کی، ایک دوسرے کے پہ جو بیانات داغے گئے وہ اپنی جگہ آج بھی انٹیکٹ ہیں، اس پہ میڈیا میں بڑی بات ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت بات ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلو اکانومی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. مور دین 40% جو ہے لاجسٹک کی بات کریں، آئل کی بات کریں تو اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے اس میں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے. دوسرا ٹریڈ ڈیفیسٹ اینڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین ٹو کنٹریز یعنی یو ایس اور چائنا، یہ گفتگو میں کتنی امپورٹنس ہوگی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے میرے خیال میں میں 3-4 پوائنٹس ہیں جن کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں. جی سر. ایک تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ویژولز کیا ریسیو ہو رہے ہیں پچھلے 36 آورز سے چائنا سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے اسٹرانگ بندہ ہے جب وہ چائنا میں لینڈ کرتا ہے تو پریزیڈنٹ شی خود اس کو موجود ریسیو نہیں کرنے ہوتے. کے لیے. جی ٹھیک ہے نا. They have done everything right diplomatically, meaning thereby کہ انہوں نے امریکہ کو ایک پیغام دیا ہے کہ جی کہ آپ بے شک جو باتیں کرتے رہیں ہم آپ کو ڈیل کریں گے ایز اے اسٹیٹ اور ناٹ ایز این انڈیویجول لیول پر ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیں. نمبر 2 دیکھیے جو اسٹریٹ آف ہرمز یا ایران ہے وہ چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چائنا کی 70% آئل امپورٹس جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں. ٹھیک ہے. جو باقی 20% تھی وہ آتی ہیں وینیزویلا سے. جی. اور اسی لیے یہ جنگ کی گئی تھی، اسرائیل کے تھرو اٹیک کیا گیا تھا ایران پہ کیونکہ بیسک نشانہ جو تھا وہ ایران نہیں تھا بلکہ چائنا تھا. ٹھیک. چائنا کی ڈیولپمنٹ کو روکنا تھا. اور چائنا اتنا عقل مند ہے سجاد صاحب کہ اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وائڈر گیم کیا ہے. بالکل. جو ہے کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں ان کی ایک سنسیئر ڈیزائر ہے کہ ٹریڈ امریکہ اور ان کے درمیان چائنا کے درمیان وہ بڑھے. اور ان کی جو کمپنیز ہیں خاص طور پہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو ایلون مسک کی ہیں یا ایپل ہے یا انویڈیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو ایک 1.4 بلین لوگوں کی مارکیٹ کی طرف ایکسس ملے. سو میرے خیال میں اس جگہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سکسس مل جائے گی کیونکہ چائنا بھی جو ہے نا کچھ کنسیشنز ان کو دینا چاہے گا آن بہاف آف ٹیرفس. دیکھیے 145% سے امریکہ ہیز آلریڈی ریڈیوس دا ٹیرفس ٹو 100% اور امید ہے کہ اس وزٹ کے بعد وہ اور ریڈیوس کر دے گا. سو دا ٹریڈ از گوئنگ ٹو نارملائز. لیکن چائنا جو ہے ان سے کچھ کنسیشنز مانگے گا اور وہ انہوں نے آلریڈی اپنی فارن منسٹری کے سٹیٹمنٹس کے تھرو جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بھی فرمایا بہت کلیئر کر دیے. انہوں نے کہا کہ وی نیڈ کوآپریشن ناٹ کنفرنٹریشن. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے وی آر ریڈی ٹو انویسٹ ان امریکہ اف امریکہ اگریز یعنی کہ ٹو سپورٹ our trade in South America, Gulf and Southeast Asia. اچھا یہ آپ نے بڑا واضح طور پہ مارشل صاحب تمام اس کے پہلوؤں کو اجاگر کیا، جس طرح ڈاکٹر جمیل احمد خان نے اور سندس مستقیم نے بھی کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان ٹریڈ زیادہ میٹر کرتی ہے اور جو سائز ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ چائنا کی پاپولیشن کو ایک طرف دیکھا جائے، پھر مارکیٹ ایکسیس، پھر ایلون مسک کی جو آپ نے بات کی ایپل کمپنیز اور دیگر 50 سے زائد جو ہے ان کے تجارتی وفد میں جو ہے بڑے اہم شخصیات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. میں چاہوں گا مارشل صاحب آپ سے ہی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو میں کرنا چاہوں گا. مارکہ حق کے حوالے سے آج وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم نے اس ملی جوش و جذبے کا ذکر کیا جو کہ قوم کی جانب سے 10 مئی کو جو ہم نے
سالگرہ منائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب انہوں نے پھر ساتھ میں 28 مئی کی آمد کا بھی ذکر کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 28 مئی جو ہے وہ ڈیٹ ہے جو کہ ہمارے پڑوسیوں کے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں جس سے, اور آج تک جو ہے وہ ایک بھی غلط قدم وہ نہیں اٹھا سکے. بہت ساری خیر باتیں کرنے کو ہیں, لیکن یہ بتائیے گا سر, یہ مارکہ حق جس سے آج تک راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو بڑی بھڑکے مارتے تھے وہ بھی بنکر میں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور وہ نہیں بتا پا رہے کہ ان کے ساتھ سندور والا جو سندور تھا وہ کس حد تک پٹا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے 5 مئی 2025 کا پاکستان مختلف تھا اور 11 مئی 2025 کا پاکستان مختلف ہے. آج کا پاکستان کانفیڈنٹ ہے, رائز کر رہا ہے. ہم نے نہ صرف ڈپلومیٹکلی ہماری کیا کہتے ہیں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, بلکہ اب یہ جو علاقہ ہے اس کا جو اگر نیا ڈیفنس پیراڈائم بنے گا اس میں پاکستان ایک بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. پاکستان جو ہے بڑا کلیئرلی اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے ایز اے فیوچر ڈیسٹینیشن فار اکنامک انویسٹمنٹ, اور مجھے پوری امید ہے کہ ود دس ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک سکسیس پاکستان 26-27 کے اندر بہت کچھ دنیا سے کو کنونس کر سکے گا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور انویسٹ کریں. سو میرے خیال میں مارکہ حق جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. جس طرح ہماری ڈیفنس فورسز نے ریئیکٹ کیا اور جس طرح آج پرائم منسٹر نے اپنی یعنی کہ کیبنٹ ایڈریس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اب جو ہے ایک پاکستان جو ہے وہ اپنے جو اس کے اسٹریٹجک گولز ہیں ان کی اچیومنٹ کی طرف جائے گا, اور وہ اسٹریٹجک گولز اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتے جب تک ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہ ہو جائیں. اچھا مجھے ایئر مارشل صاحب ایک آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. آپ کیونکہ میرا اکثر جب انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک دن مجھ سے انڈین ایک پینلسٹ نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا آپ اپنے پائلٹس کو کیا کھلاتے ہو؟ یعنی آپ کے پائلٹس جو ہوتے ہیں وہ JF-17 یعنی آپ ایک طرف 4.5 یا 5th جنریشن طیاروں کی بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ان کے فلائنگ کافنز کا جو ہم ماضی میں بھی حال کرتے رہے, جبکہ ان کے پاس ہمیشہ جدید طیارے ہی رہے ہیں. ابھی تو خیر یہ INS وکرانت پر بھی بڑا وہ اپنے آپ کو, پھر ہم فتح 1 سے فتح 4 میں داخل ہو گئے اتنی تیزی سے. تو سر مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیے گا آج کیا ہمارا JF-17 تھنڈر کے کچھ فیچرز ایسے تھے یا J-10C جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی خاص اسپیسیفک کوئی ٹیکنالوجی تھی جو ہم نے استعمال کی, یا ہمارے پائلٹس یا ہماری ٹریننگ اس میں کار فرما ہے؟ جی آپ کی جو سیکنڈ بات ہے میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ جو ہمارے پائلٹس ہیں وہ دنیا کے موسٹ ویل ٹرینڈ پائلٹس ہیں, اور میں اس جگہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس وقت ایئر فورس کی ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مارکہ بقا میں ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی انڈیا سے لڑنے کے خلاف جو آج تک کسی ایئر فورس نے کبھی کسی دنیا کی کانفلکٹ میں امپلیمنٹ نہیں کی. بالکل. تو پاکستان ایئر فورس ون on the 10th of May 2025, not because it had better weapons or it had more aircraft, but اس لیے کہ اس کے پائلٹس زیادہ ٹرینڈ تھے اور اس کے جو کمانڈرز تھے ایئر فورس کے they had a wonderful strategy to implement. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. سندس مستقیم مارکہ حق کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ بڑا میٹر کرتا ہے, سوسائٹی کی سیلیبریشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور 10 مئی کو تو ایک جشن کا سما تھا. ہم یہاں پہ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں میسیجز آ رہے تھے, مبارکبادوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. ہمارے پڑوس میں یوم سوگ تھا, کالی پٹیاں تو باندھنے کا میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کالی پٹیاں باندھ کے آؤ, آج تو آپ کی درگت بنائی تھی ہم نے. تو یہ بتائیے بحیثیت قوم پاکستان یا پاکستانیوں کو آپ نے کس طرح پایا, ہمارے سوشل میڈیا کو آپ نے کس طرح پایا, ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے, ہمارا اسٹیٹ میڈیا ہے, اس نے اس فالز نیریٹو کا کس طرح مقابلہ کیا؟ دیکھیے جی, ہمیں منحصل قوم ہم نے ایک بار پھر سے دنیا کو دکھایا کہ جب بات ایک متحد ہونے کی ہے, منحصل قوم ہم فوراً سے ایک ہو جاتے ہیں. وہ صرف کھیل کا میدان نہیں ہوتا جب ہم فوراً ایک ہو جاتے ہیں, وہ میدان جنگ اصلی والا بھی ہوتا ہے جب ہم منحصل قوم ایک پیج پر آ جاتے ہیں. اور ہم نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو جو ہے منہ توڑ شکست دی تھی, جو ہمیں آپس میں توڑنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, جو ہمارے لوگوں کو ہماری فوج کے خلاف کر کے جو ہے وہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے, وہ شاید کوئی ریلیجس کارڈ پہ کھیل کر ہمارے درمیان پھوٹ پڑوانا چاہ رہے تھے. اٹ واز اے سلیپ آن دیئر فیس جناب کہ
ہم لوگ جو ہیں میدان جنگ میں اپنے فوج کے بالکل ساتھ ہیں، اور ہمارے میڈیا نے بھی بالکل ایک بہت ذمہ دار میڈیا ہونے کا ثبوت دیا ہے، جہاں پر دوسری طرف انڈین میڈیا ایک مذاکرہ خیز قسم کے پروپیگنڈا کے ذریعے اپنا خود مذاق اڑوا رہا تھا، وہاں پاکستان نے ایک بہت ہی نیوٹرل، ایک بہت ہی ذمہ دار میڈیا کا ثبوت دیا تھا، اور دنیا نے دیکھا جناب کہ نہ صرف ہماری جرنلزم، ہماری جو نیشن، ہماری مین پاور سب کتنے اسٹرانگ ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنالوجیکلی پاکستان کے پاس کتنا اسٹرانگ ڈیفنس میکانزم سسٹم ہے، جو کہ بوقت ضرورت اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے، اور کافی عرصے سے پاکستان نے جو اس موقع کی تلاش میں تھا، میں سمجھتی ہوں کہ آپریشن سندور کے توسط سے پاکستان کو وہ موقع ملا کہ وہ دنیا کو بتا سکے نہ صرف یہ کہ ہم منحصر قوم ایک ہیں، بلکہ یہ کہ ہم ٹیکنالوجیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، اور ہماری ایئر فورس بالخصوص کتنی اسٹرانگ ہے جناب، کہ آپ نے دیکھا 30 سے 31 ایئر فورس نے پاکستان کو، کتنے مختلف ممالک نے پاکستان سے ٹریننگ لینے کی نہیں بات تو کی۔ سنز مستقیم وہ کہتے ہیں نا مقابلہ بھی کیا جا سکتا تھا، ایک تو انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ ایک ایتھکس ہیں، ایک کرائٹیریا ہے، ایک اس میں مطلب انٹرنیشنلی جو لوگ پنشڈ ہوئے ہیں وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، ان کا تو پورے چینلز اور اینکرز جو ہے وہ پنشڈ ہو چکے ہیں میڈیا ریگولیٹرز کی جانب سے، ماضی میں بھی آپ ہی کے پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی مشین جو انڈین میڈیا، انڈین جرنلزم بن چکی ہے، وہ رہتی دنیا میں یہ بھی پڑھایا جائے گا کہ کیسے آپ آن دی اسپاٹ کہہ رہے تھے ان کی ملٹری لیڈرشپ کی یہ طرف جو سے، اسکرین پر آ کر کہہ رہے تھے اس کو بھی گرفتار کر لیا، ان کو بھی گرفتار کر لیا، یہ بھی لاہور بات کی پورٹ بات پر ہو ہے، گئے، نہیں تو اس کے بعد بھی وہ آج بھی بڑا جمان ہے، وہ آج بھی وہی سجاد صاحب یہ آہستہ آہستہ ان کے بیانات بدلے ہیں۔ اب جنگ کے دنوں میں دیکھیں ان کے بڑی شیکی سٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ ہم ابھی جنگ کے بعد نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں، آف سندور ہے، پھر کہا سندور 2 لانچ کر رہے ہیں، نہیں یہ بھی بہت بات کی بات ہے۔ ان دنوں میں دیکھیں ان کی کتنی شیکنگ باڈی لینگویج، کتنی شیکنگ سٹیٹمنٹس تھیں، پھر ود دی پیسج آف ٹائم وہ اپنے سٹیٹمنٹس چینج کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے، تاکہ رہتی دنیا تک آپ کے انٹرنیٹ پہ اچھا جو اس میں ایک اور بات بھی یہاں پہ ایڈ کروں گا، بلکہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم یہاں پہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو کیونکہ میں مانیٹر کر رہا تھا سارا، تو بھارتی میڈیا بھی اس وقت وہ سفید جھنڈے بھی دکھا رہا تھا، ایون ادھم پور میں جو ہم نے ادھم مچایا تھا وہ بھی دکھا رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، پھر اڑی پٹھان کوٹ بھی دکھا رہا تھا، پھر اچانک ان کا میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا اور انہوں نے جناب بالکل ہی نیا بیانیہ شروع کر دیا۔ تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب مجھے ویری شارٹ بتائے کیونکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، یہ جو 28 مئی کی آمد بھی ہے، یہ بتائیے سر یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم نے راسکو کی پہاڑیوں یعنی چاغی میں بلوچستان کے یہ جو دھماکے کیے ہم نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کی، جو ہم نے ہمارا موقف بھی پوری دنیا میں ہے کہ ہم اس صلاحیت کو جارحیت کی بجائے ملکی دفاع کے لیے جو ہے وزیر اعظم نے کہا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کا آڈیو میوٹ ہے شاید۔ جی میں نے کہا کہ ہماری بڑی واضح قسم کی پالیسی اس میں رہی ہے، بڑے واضح فارن پالیسی ہماری رہی ہے، اور ہمارا کمانڈ کنٹرول دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، جو ہماری جوہری قوت ہے اس کے حوالے سے، اور جو ہمارا جوہری قوت ہو جانا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت یہ 28 مئی کو جب یہ دھماکہ ہوا تو میں ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ تعینات تھا، اور میں کوئی 3 سال میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اور ایک ایز اے ٹیکنیکل اینڈ لیزان آفیسر، تو میں نے وہ تمام مناظر دیکھے ہیں۔ اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی پاکستان نے تو دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایک بڑی ہی ذمہ دار قسم کی جوہری قوت ہے پاکستان، جو کہ جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ ساتھ جوہری جو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اسے ہم نے انٹرنیشنل لحاظ سے بھی اس پر ہم نے اپنا رکھا ہوا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول، اور ہم نے دنیا کو بھی اعتماد میں اس میں لیا ہوا ہے۔ دنیا ہم سے مطمئن ہے کہ ہم نے اپنے ایسٹس کو صحیح کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ رکھا ہے۔ پہلے یہ تو بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی 28 مئی کو، اور میں خود کچھ کالیں میں نے ریسیو کی 28 مئی کو اوورسیز پاکستانی کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم سونے میں تولنا چاہتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کو، اور جب ہم نے ان کو کنوے کیا تو ان کا کہ نہیں، یہ حکومت کی پالیسی ہے، ان سے پوچھے، لوگ پیسے دینا چاہتے تھے وہاں، کہنا چاہتے تھے کہ ہم اس میں فراخ دلی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں، تو پھر وہ ہم نے ڈائریکٹ کرتے گئے اس کو پاکستان کے خزانے کی طرف، ہم نے کہا کہ آپ اس طرف کریں گے ہمارے، کیونکہ سرکاری، تو یہ جذبہ میں نے جو دیکھا وہاں، اور خاص طور پر جب یہ کامیاب ہمارا دھماکہ ہوا تو اس کے بعد آنکھوں میں تقریباً آنسو تھے خوشی کے ساروں کے ہمارے، تو یہ منظرنامہ تھا۔ لیکن ہماری فارن پالیسی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے
تو یہ ہمارے اس کا بالکل اچھا، بالکل میں قریبی ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک امپورٹنٹ اس میں بات کرنا چاہوں گا. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اپنے دفاع کے لیے نہ کہ جارحیت کے لیے ہے. اور آئی اے ای اے کی جو حالیہ کچھ رپورٹس کو اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو دنیا کا محفوظ ترین نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور دوسری جانب فیٹف کی اگر ہم بات کریں جو کہ ٹیرر فائنانس کو ڈیل کرتا ہے، لیکن کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ فیٹف کو اب یہ انسیو نیوکلیئر پروگرام کی طرف بھی آگے بڑھنا ہوگا. ہمارا جو یہ پڑوسی ہے یہ تو کسی وقت میں بھی آپ نے دیکھا قطر کے واقعات دیکھ لیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے یورینیم کی سمگلنگ میں بھی جو ہے ان لوگوں کے لوگ ملوث پائے گئے ہیں. تو کیا فیٹف کو جو ہے ایک اور اس میں ایجنڈے میں نہیں شامل کرنا چاہیے کہ ایسے ممالک کو بلیک لسٹ کر دیا جائے جن کا پروگرام نیوکلیئر پروگرام سیو نہیں ہے؟ جتنی پولیریفیکیشن وہاں ہوئی ہے انڈیا کے حوالے سے ایک دفعہ نہیں، کوئی 6-7 دفعہ، اور جس طرح جتنی چوری کی گئی ہے وہاں کا افزودہ مٹیریل، وہ تو خیر بالکل سامنے ہے یہ بات. اور یقیناً فیٹف کو بھی اس کا ہونا چاہیے ادراک، اور دنیا کے باقی ادارے جو ہیں ان کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے. لیکن ہمارا پڑوسی ملک جو بات کرتا ہے ہمارے حوالے سے اور ہمارے خلاف، وہ اپنے فادر لینڈ کے کہنے پر کرتا ہے، اور اپنے فادر لینڈ سے ایک انرجی ڈرا کرنے کے بعد وہ کرتا ہے اسرائیل. کیونکہ اسرائیل کا دراصل یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اسرائیل کی نظروں میں یہ چیز زیادہ کھٹکتی ہے. لیکن اب بھی کیونکہ ہماری اپنی فارن پالیسی اور ہماری اپنے جو ہم نے اس وقت طریقہ کار رکھا ہوا ہے دنیا کے ساتھ، اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز اور ملٹی لیٹرل ریلیشنز، اس کی وجہ سے وہ تھوڑی زیادہ اس کو موقع نہیں مل رہا ہے اسرائیل کو. ورنہ اسرائیل کی نظر میں تو یہ کھٹکتا رہتا ہے. ہمارا پڑوسی ملک تو ابھی خاموش ہو گیا، اس کو سانپ سونگھ گیا ہے وارکا حق کے بعد. نہیں سر، ایک اور وجہ سے بھی سونگا ہے، جو آپ نے ابھی وہ ٹرم استعمال کی ہے نا سر، میرے خیال میں غلطیوں پہ غلطیاں جو ہے وہ انسان کو، یا ایک بڑی غلطی سم ٹائم جو ہے انسان کو بڑی پش کر دیتی ہے، بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے ڈپلومیسی میں بھی. خاص طور پہ جب سے انہوں نے وہ فادر لینڈ ڈکلیئر کیا ہے اس کے بعد جو تھوڑی بہت بچی کچھی ساکھ تھی جو ہے وہ بھی ملیا میٹ کر دی ہے. کیونکہ پتہ نہیں وہ انڈینز بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ نریندر مودی کو کس نے جا کے کہہ دیا کہ یہ اسرائیل جو ہے فادر لینڈ ہے. وہ تو تلاش کر رہے ہیں، وہ ڈی این اے کے پیچھے ابھی پھرنا شروع ہو گئے. خیر، میں ایئر مارشل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر، جہاں پہ انیل چوہان صاحب نے مئی میں اعتراف کیا سنگاپور میں، انہوں نے ایک جو سنگریلا ڈائلاگز ہیں اس کے بعد بلومبرگ سے بات کی، وہ بھی بول پڑے، سچ بول پڑے. پھر نریندر مودی بھی جو ہے مبہم انداز میں وہ تیاروں کا جواب نہ دے کر جو ہے وہ بھی ایک میسج چلا گیا، بھارت کو پتہ چل گیا، وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. پھر ان کی ڈپٹی ایئر چیف نے ایک دفاعی کمیٹی کی بریفنگ کے دوران بھی انہوں نے کہا، وہ جن کو انہوں نے فائر کر دیا تھا، آئی تھنک ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ بھی. اب تو سابق راہ چیف ایس کے دلت جو ہیں انہوں نے بھی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ عالمی دنیا میں ہمیں مودی کی پالیسیوں نے تنہا کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ بات پرانی ہو گئی کہ پاکستان ختم ہو جائے گا. پاکستان کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہمیں اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جارحیت کے بجائے ڈائلاگز کو جو ہے پریفر کیا جائے، اس کو امپورٹنس دی جائے. دیکھیے سجاد صاحب، دنیا کا ایک اصول ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، ٹھیک ہے نا. انڈیا نے پچھلے 25 سال بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ سب کنونشنل ڈومین کے اندر ایک کانفلکٹ کرے اور ایک وہ جگہ ڈھونڈے جہاں وہ پاکستان کو میکسیمم نقصان پہنچا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق اس سینس میں بہت ڈیفرنٹ تھا پہلی والی ان کی فالس فلیگ سے، کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ انڈیا کے لیے ریڈ لائنز ڈیفائن کر دی ہیں کہ یہ ایز اے کنٹری ہماری ریڈ لائنز ہیں، اگر آپ نے ان کو کراس کیا تو ہماری طرف سے ملٹری رسپانس بہت زیادہ ہو. اور وہاں جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہمارا میسج بہت کلیئرلی سمجھ گئے ہیں، اور اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنے لیے کوئی جگہ رکھنی ہے تو ان کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آگے جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں وہ اس چیز کو اور بڑھاوا دیں گے کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہو جائیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان جو ہے، جو ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ، لائک کشمیر، لائک واٹر، ان کے اوپر جو ہے نا وہ بہت کلیئر
इंडिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीजें जो है वो बायलैटरल या इंटरनेशनल रेगुलेशंस के तहत डिसाइड होंगी, लेकिन इनके ऊपर जंग नहीं की जाएगी। और अगर आप जंग करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स शायद मार के हक से भी ज्यादा खतरनाक होगा। नहीं सर, वो वैसे तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में है, उन्होंने जितना बेहतरीन तरीके से पिछले 1 महीने में काम किया है, उनको आगे भी इसी तरह काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये जो आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की ना, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, आप भी जानते हैं टेक्निकलिटीज को कि इन संगलाख पहाड़ियों के अंदर जो है वो इतने वाटर चैनल्स जो हैं बनाने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये पता नहीं क्यों ज्यादा पानी पीते, मैंने तो मशवरा दिया था पानी इतना ना पिए, पेट फट जाएगा, इतनी कैपेसिटी आपकी नहीं है। और फिर उधर ब्रह्मपुत्रा पे आपके डैम बन रहे हैं, आप वहां से आपके लिए टेंशन है, तो आप उधर से तवज्जो आप हटाना चाहते हैं। इंडस में हमें कोई इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है और आप एक तरफा तौर पर इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। सर ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे हमेशा। मुझे एयर मार्शल साहब, बल्कि हमारे देखने वालों के लिए भी जरूरी है, ये भारत को फॉल्स फ्लैग करने की क्या जरूरत है? यानी क्या यही बहाना तलाश करने अपने लोगों को मार के, जैसे पुलवामा में अपने फौजियों को मरवा दिया, इसी तरह पार्लियामेंट हमला करवा दिया, मुंबई अटैक्स करवा दिए, फिर उड़ी और पठानकोट का 2016 का वाकया है, फिर ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग किया, ये फॉल्स फ्लैग स्टेट में बदल गई है, ये सेकुलर स्टेट क्या? अगर आप लेट्स से कि अगर आप इंडिया को ओवरऑल देखें तो आप देखेंगे ये फॉल्स फ्लैग्स सजाद साहब जनरली उस वक्त होते हैं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो किसी इलेक्शंस के अंदर जा रही होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। और ये फॉल्स फ्लैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंडिया के अंदर नेशनलिज्म और जिंगोइज्म को उभारने के लिए। और इसी वजह से आप देखें कि क्योंकि उनके इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान एक टॉपिक होता है जिसको बीजेपी खासतौर पे बहुत इस्तेमाल करती है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और सिख्स के लिए इंडिया में स्पेस दिन ब दिन कम होती जा रही है। देखिए इन्होंने बहुत पूरी दुनिया को बताया कि इन्होंने वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस जीत लिए, लेकिन इलेक्शंस जीतने के बाद वेस्ट बंगाल की हालत क्या हो गई पिछले 1 हफ्ते के अंदर, कि वहां जो है ना लोग जो हैं क्या कहते हैं, जो पूरा जो गुजरात में हुआ था वही मस्जिदें जल रही हैं, लोगों की चर्चेस जल रही हैं, खवातीन रेप हो रही हैं, और वही सारी बदमाशी जो आरएसएस और हिंदुत्व की है वो वेस्ट बंगाल के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही है। अच्छा मुझे मार्शल साहब एक और बड़ा इसमें अहम नुक्ता है, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आपने तो एक पहलू पे बात की ना, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, कर्नाटक में इलेक्शन होते हैं तो कोई नया नाटक सामने आ जाता है, लेकिन माजी में अगर हम देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी ऑपरेशन को लॉन्च करने की नाकाम कोशिश के लिए भी उन्होंने इस तरह के मनफी हथकंडों का इस्तेमाल किया है, जैसे पहलगाम और पुलवामा खास तौर पे स्पेसिफिक मैं उसका जिक्र करूंगा, वो हमारा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो था वो याद रखेंगे हमेशा, वो पायलट वायलट को चाय वाय भी, खैर वो हम दूसरी तरफ चले। अगर आप नोट करें कि पुलवामा के बाद नेशनल इलेक्शंस थे उनके, और पहलगाम के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलेक्शंस। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छा सुंदस मुस्तकीम साहिबा, ये आप बताइएगा कि एतराफ जुर्म या एतराफ, मैं उसके लिए अब कौन सी टर्म इस्तेमाल करूं, कि एतराफ नाकामी, यानी जिन लोगों का एक सीक्वेंस के साथ मैंने जिक्र किया, साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी ये मशवरा दिया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करो, पाकिस्तान को इतना आसान नहीं है, कोई इतना आसान नवाला नहीं कि आप निगल लोगे। एक इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि बीजेपी के 2 टेन्योर के बाद अब ये जो एक हमेशा से बीजेपी ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स पाकिस्तान कार्ड और मुस्लिम कार्ड पर खेल कर जीतने की रविश इख्तियार करके रखी है, अब वो बबल ब्रस्ट हो चुका है। अब जो लिबरल इंडियंस हैं वो अपनी सेकुलर इंडिया को बचाने के लिए एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं और वो कहते हैं जनाब कि बीजेपी के जो रिजिड हिंदुत्व माइंडसेट है इससे बचाएंगे तो हमारा इंडिया बचेगा। एंड वी आर ग्लैड, वी आर हैप्पी फॉर आवर नेबर्स के उनके माइंड में बहुत अरसे के बाद, मनमोहन सिंह के दौर के बाद अब ये सोच आई है। मैं आज के इस इंडिया का सारा क्रेडिट जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को मनमोहन सिंह को देती है, और उन्होंने कहा था कि अगर मोदी आया तो भारत नहीं बचेगा, ये मनमोहन सिंह का अपने अल्फाज थे। ठीक है, राहुल गांधी ने तो कहा हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, उन्होंने तो लोकसभा में कहा, उन्होंने कहा मोदी काफी है। एग्जैक्टली, और हमने देखा, वो कहते हैं ना जब दुश्मन खुद अपने लिए मुश्किल खड़ा कर रहा हो तो आपको बस तमाशा देखना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डिड। हमने उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा मैनिपुलेशन करने दी, लेकिन हमने फिर एक ही बार बताया कि कौन है हम, मैदानी जंग में बताया हमने, मीडिया के जरिए हमने
आइसोलेशन का उसको शिकार करने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा था और हम दूर बैठ के तमाशा देख रहे थे। और अब हमने एक ही बात दुनिया को बताया। अच्छा, दूसरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जब बात की जाए तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन तो है ही कश्मीर, जिस पर इंडिया थर्ड पार्टी मीडिएशन मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर उसको अपने डोमेस्टिक इशू कहते हैं, हमारे हक खुद internal कहते इरादियत हैं। अगर कश्मीरियों को मिल गया तो वो या तो अलग कश्मीर चाहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। कश्मीरी कभी भी इंडिया के हक में नहीं वोट देंगे। और थर्ड पार्टी मीडिएशन का मतलब ये है कि आप तीसरे सालिस को बीच में ला रहे हैं, तो उस पर भी भारत लाने से डरता है। तो भारत ने इसको कॉन्फ्लिक्ट जोन इसलिए बना के रखा है क्योंकि थर्ड पार्टी, आप देखें आलमी मुबस्सिरीन जब आते हैं तो वो क्या रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं, फिर डिफेंस ऑब्जर्वर्स को इजाजत ही नहीं दी जाती है, दिफाई अताशी वापस भेज देते क्योंकि हैं। उनको ट्रेड की लालच देकर कि आपके मुल्क के साथ हम अपने सफारती तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे अगर आपने कोई न्यूट्रल स्टैंड लेकर गए या कश्मीर या पाकिस्तान के हक में स्टैंड लेकर गए। तो इस तरह के हथकंडे तो ज़माने कदीम से, जो दहाइयों से वो अपनाता आ रहा है लेकिन भारत। 5 साल कबल जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की 40 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है, उससे भी दुनिया का ज़मीर जो है वो नहीं जागा। क्योंकि आप देखें ना कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेड तो तमाम दुनिया को अपनी, जिसमें अभी देखें चाइना और अमेरिका दो सुपर पावर जो हैं, जो टैरिफ की मद में एक दूसरे की दुश्मनी पे उतरी थी 2025 में, आज तजारत ही की वजह से एक दूसरे के साथ हैं। भारत और चाइना के माबैन कितनी ताल्लुकात ख़राब क्यों ना हो, तजारत उनके दरमियान नहीं रुकती है। तो यही वो डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान और भारत को भी अपनाने की ज़रूरत है। अब लिबरल इंडियंस के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है। अच्छा, मैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह डॉक्टर सुंदस भी बात कर रही थी, एक तो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया को पता चल चुका है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मुतादिद रेजोल्यूशंस हैं जो कि आपकी इस्तिस्वाब राय की बात हुई है, और हम भी नहीं गए थे यूएन में, ये भी सारी दुनिया जानती है। और DGISPR ने अभी हालिया जो प्रेस टॉक थी उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कश्मीर के हवाले से बता दिया कि ये हमारा स्टांस है, हम इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क जो मनफी प्रोपेगंडा जारी है उसको बेहतरीन और बड़े मुस्बत तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने उन मज़मूम अज़ाइम को भी खाक में मिलाया, उसको काउंटर भी किया। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप मॉनिटर करते रहते हैं, देखते हैं पाकिस्तान का जो मीडिया था इस मार्का हक, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, उसमें जो पाकिस्तान के मीडिया का रोल था उसको आपने कैसा पाया? नहीं, वो तो जिस मेच्योर अंदाज में और जिस मरबूत अंदाज में मीडिया ने अपने तमाम कवरेज की है और रिपोर्टिंग की है, उसके तो मोतरफ देखें, हमने तो अपना मजाक नहीं बनवाया जिस तरह के इंडियन मीडिया ने अपना मजाक उड़वाया। और उस पर जो निक रॉबर्टसन CNN के बड़े मारूफ किस्म के वो रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं इंडिया जो है इट हैज गॉन ऑन द बैक फुट। ये मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त वो कवरेज कर रहे थे, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और फिर परवेज सवाज ने जो बात की कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एन ए स्टार, रशिया के साथ भी उसके ताल्लुकात, चाइना के साथ, GCC कंट्रीज के साथ भी ताल्लुकात ये उभरे हुए, तो वो लोग उसका एतराफ़ करते हैं। और ये जो मीडिया के बारे में जहाँ तक बात है, उनकी अपनी जितनी ले दे हुई है मीडिया के खिलाफ अपने ही मुल्क में, और दुनिया ने तो देख लिया कि लाहौर में जिस तरह के वहाँ बंदरगाहों को तबाह कर दिया, और पाकिस्तान में कराची में हर जगह आग के शोले भड़क रहे थे। हाँ सर, वो ये तो कह रहे थे हमने तो पता नहीं क्या क्या तबाह किया। मैंने कहा हम तो तंबू में रहते हैं भाई, आप लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। गड़े इतने बड़े बड़े हैं, कहते हैं गड़े इतने बड़े बड़े गड़े आपने वो ठीक कराए। मैंने कहा हम एक गड़े से निकलते हैं, दिल्ली से बाहर निकल आते हैं, इतने बड़े बड़े गड़े डाल दिए। यानी सर झूठ की भी एक इंतहा है, और कोई पनिश नहीं हुआ सर। इवन एक सिंगल मीडिया टूल, कोई एक एंकर या ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट को पनिश नहीं किया गया सर। लेकिन देखें, जब आप जहर मिलाएं अपने फॉरेन पॉलिसी में, उसको पॉइजनस कर दें RSS की सोच से और हिंदवाता की सोच से, तो फिर ऐसे ही होता है। ये आप देख लें, रिपोर्ट पढ़ लें पिछले बरस की, और इस साल की भी आ गई है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो US से हर साल छपती है, उनके कमीशन छापता है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि मीडिया पर किस तरह जोर देते हैं वो RSS के गुंडे, और किस तरीके से वो मुख्तलिफ महकमों में जाके और उन पर दबाव अपना डालते हैं कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो यकीनन उनका मीडिया पर भी इसी तरह और जुडिशरी पर भी इसी तरह दबाव पड़ता रहा, जिसके नतीजे में आज जो उनको इंडिया को हजीमत हो रही है, वो हजीमत इसी अंदाज में होती है कि जब अपने फॉरेन पॉलिसी में आप शिद्दत पसंदी शामिल कर दें,
اور فارن پالیسی کو آپ چلائیں اپنے RSS کے مائنڈ سیٹ سے, تو پھر وہ انڈیا نہیں رہتا. اور وہ انڈیا جس کے نے خواب دیکھا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ سے وہ اپنی ترقی کرے گا, وہ کبھی اپنے اس خواب کو پورا نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, یہ آپ سے میں چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ ایئر مارشل صاحب بھی ہمارے پاس موجود, اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, ہماری تمام پہلوؤں پر جو ہے ہم نے بات کی ہے سندس مستقیم نے بھی. میں چاہوں گا اس پر ایک اور سیشن ہو, تاکہ مزید جو ہے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر جمیل احمد خان, ڈاکٹر سندس مستقیم, ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب. ناظرین, ایک بات یہاں پہ کرنا سب سے زیادہ اہم ہے, نو ڈاؤٹ طرح آج ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا کا جو ذمہ دارانہ رول ہے, اور جس طریقے سے اس منفی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا ہے, اور پھر جہاں وزارت اطلاعات و نشریات کا فیکٹ چیک جو سسٹم ہے, اور جس طریقے سے ایک بروقت ہماری, اور میں تو ڈیفینیٹلی ہم سب دیکھتے رہے ہیں کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ کتنے متحرک رہے ہیں. 10 مئی کی بات کریں, یا ان ایونٹس کی بات کریں, SCO کی بات کریں, یا یہ جو JD وینز اور ایرانی جو وفد یہاں پہ آیا ہوا تھا ان کے درمیان جو نیگوسیشن تھی, تو اطلاعات و نشریات کا جہاں پہ اپنا رول تھا وہاں پہ میڈیا کی تعریف بھی کی ہے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے, کہ بڑا شاندار رول پلے کیا ہے, اور سوشل میڈیا نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. اور ہماری قوم تو ڈیفینیٹلی ہماری مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. تو اس غلط فہمی کا شکار بھارت کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تقسیم ہوں گے. جب آپ کی باری آئے گی, ہم اختلافات ہوں گے, ہم کرتے بھی رہتے ہیں, ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریٹک سٹرکچر میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب ہدف آپ ہوں گے, جب بات آپ کی ہوگی, تو یہ یاد رکھیے گا پھر ڈائریکشن صرف آپ کی طرف ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہر وقت بر وقت